السلام علیکم۔ ایک شیخ کے پاس ایک سالک ذکر سیکھنے کے لیے آیا اور کچھ ٹائم کے بعد اس نے کہا کہ آلموسٹ 2 to 3 years کہ حضرت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے کہا کیسے فائدہ نہیں ہو رہا تمہیں؟ کہ جی میں ذکر سیکھ رہا ہوں، کرتا ہوں، لیکن رزلٹس وہ نہیں آ رہے۔ تو انہوں نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں سب سے زیادہ محبت کس چیز سے ہے؟ اس نے کہا جی میں دیہاتی آدمی ہوں اور ہمارا بہت زیادہ جو وقت ہے وہ زمینوں میں اور جانوروں کے ساتھ گزرتا ہے، تو بھینس کے ساتھ مجھے ایک طبعی انس ہے کیونکہ میرا بہت زیادہ وقت ان کے ساتھ گزرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسا کرو کہ سامنے کمرے میں چلے جاؤ اور جو بھینس ہے نا اس کو بس تم نے یاد کرنا ہے آنکھیں بند کر کے، اور وہ سوچ میں تمہاری وہ ہر وقت چلتی رہے، بس تم نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ اس کو ان روٹین کرتا رہا حتیٰ کہ ایک دن 2 سے 3 مہینے کے بعد اس کو حضرت نے آواز دی کہ کمرے سے باہر آؤ۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ حضرت میں کیسے آؤں، میرے سینگ اٹکتے ہیں۔ سب کانشیس از ویری پاورفل۔ کیا وہ بندہ بھینس تھا؟ کیا اس کے سر پر سینگ اگے ہوئے تھے؟ نہیں، ایک چیز کی اتنی ریپیٹیشن کی کہ وہ لاشعور میں اس حد تک اتر گئی کہ الفاظ وہ ہو گئے کہ انسان اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھا کہ میں بھینس ہوں اور میرے سینگ اگے ہوئے۔ جب اس نے یہ بات کی نا تو حضرت نے کہا بس ہمارا کام ہو گیا، بس تمہاری توجہ کو ایک جگہ پر مرکوز کرنا تھا، اب ہم کیا کریں گے، اس بحث کو ختم کر کے تمہاری یہ چیز اللہ کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ یو آر وٹ یو ریپیٹیٹیولی تھنک اینڈ ڈو۔ آٹو سجیشن سب کانشیس مائنڈ کا فیول، یہ ایندھن ہے آپ کے لاشعور کا، کہ آپ جس چیز کے اوپر بہت زیادہ توجہ لگا کر اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کے لاشعور میں اس طرح اتر جاتی ہے کہ آپ کے اندر کا بلیف بدل کے رکھ دیتی ہے۔ جس چیز کے اوپر آپ کا شعور فوکس کرتا ہے، توجہ دیتا ہے، آپ کا لاشعور اس کو پروسیس کرتا ہے، اس کو وہ چلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ کی جو سوچ ہے وہ جس چیز کو بہت زیادہ دیر تک اپنے اندر ہولڈ رکھے، جمائے رکھے، وہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے لاشعور میں اتر جاتی ہے۔ اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو غار حرا کا جو ٹائم ہے، نبوت سے پہلے کا ٹائم ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے تھے، اکیلے ہوتے تھے۔ تو یہ سب کیا چیزیں تھیں؟ فوکس گین کرنا، ایک اللہ کے ساتھ ایسا تعلق کہ ایک وقت تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو سو جاتا ہوں لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ یہ مفہوم ہے، یہ کیا چیزیں ہیں کہ اتنا زیادہ اللہ کو یاد کیا، اتنا زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے کہ وہ چیز آپ کے لاشعور میں اتر جائے۔ اب دیکھیں، آٹو سجیشن ایک اتنی پاورفل چیز ہے، اس کے آگے اب 2 سٹیپس اور ہیں۔ آپ کسی بھی چیز کی افرمیشن اور ریپیٹیشن۔ افرمیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کے جو سوچ ہے اس کی کوالٹی کیا ہے، پازیٹیولی امیونڈ ہے یا نیگیٹیولی امیونڈ ہے۔ پازیٹیولی امیونڈ ہونے کے لیے، مثبت سوچ پر جانے کے لیے تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ بائی ڈیفالٹ انسان نیگیٹیولی امیونڈ ہوتے ہیں، منفی سوچ پہ ہوتے ہیں۔ تو اب کیا ہے، آپ کی افرمیشن کیسی ہے، آپ چیزوں کو کیسے ریپیٹ کرتے ہیں۔ ریپیٹیشن کہتے ہیں کہ جو آٹو سجیشن ہے نا، یہ میڈیم ہے ٹو انفلوئنس یور سب کانشیس، کہ یہ ایک ایسا رستہ ہے جس سے آپ اپنے لاشعور کو اثر انداز کرتے ہیں۔ وٹ از گوئنگ آن ان یور ہیڈز کنٹینیوسلی، آپ کے اندر جو ہر وقت ایک آواز چلتی رہتی ہے، وہ آواز کیا ہے؟ ان الفاظ کا، ان آوازوں کا جو آپ کے اندر ہی اندر چلتی رہتی ہیں، ان کا معیار کیا ہے؟ ایک مثال سے سمجھیں، آپ نے ایک بندے کو فون کیا، وہ آپ کی کال نہیں پک کر سکا، بات نہیں ہوئی۔
بائی ڈیفالٹ نیگیٹیولی امیونڈ ہیں تو اندر کیا آواز آئی، یار اس نے میرا فون نہیں اٹھایا، یہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ اور اب ہوگا کیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس چھوٹی سی بات کے پیچھے آپ کے اندر ایک انٹرنل سوچ کے اندر ایک تھریڈ چلنا شروع ہو جائے گا کہ وہ تب بھی ویسے ہی کرتا تھا، اس کے گھر بھی جاؤں تو یہ ویسے ہی کرتا ہے۔ تو آٹومیٹیکلی ایک کیا ہے، یہ کیا ہے، آپ کے اندر آٹو سجیشن چلی، ایفرمیشن، اس کا جو معیار تھا وہ منفی لیول پہ اس کو جا کر چلانا تھا، تو آپ نے کیا کیا، اس نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ اب جب لوگ اپنے اوپر محنت کر لیتے ہیں، اپنی آٹو سجیشن کو ٹھیک کر لیتے ہیں، خصوصاً کسی شیخ کی صحبت میں رہ کر، جو کہ یہ کام ادھر ہی ہوتا ہے، بہت مشکل ہے کہ آپ ادھر ادھر سے کہیں سیکھ لیں یہ چیز، کہ آپ ان کی صحبت میں رہ کے جب اس کو امیون کر لیتے ہیں۔ تو میں نے لوگوں کو سنا کہ وہ کہتے ہیں جب بات فون پر نہیں ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ یار وہ میرا فون نہیں پک کر سکا، ہو سکتا ہے مصروف ہو، تھوڑی دیر بعد ٹرائی کر لیتا ہوں۔ یہ اندر ہی اندر یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور یہ ریپیٹیشن آپ کی بار بار آپ ریپیٹ کرتے ہیں۔ اور آپ اگر کبھی دھیان لگا کر دیکھیں تو اگر آپ کی آٹو سجیشن نیگیٹیولی امیونڈ ہے تو الٹیمیٹلی اندر ہی بیٹھے بیٹھے ایک دم سے آپ کو غصہ بھی آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ اپنے ذہن میں اس بندے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے ایک کنکلوژن پر بھی پہنچ چکے ہوں گے۔ یہ ود ان نینو سیکنڈ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ آٹو سجیشن بہت پاورفل چیز ہے۔ یہ آپ کا اس سے پہلے جو ویڈیو تھی اس میں ویژولائزیشن میں نے کیا کہ جو اس کا انجن ہے وہ امیجینیشن ہے، تصور، اور یہ فیول کس سے لیتا ہے، آٹو سجیشن سے، یعنی کہ یہ تصوراتی کام ہے جو بیٹھے بیٹھے ود ان نینو سیکنڈز آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ کی انرجیز ڈرین بھی ہو رہی ہوتی ہیں، مینٹین بھی ہوتی ہیں اور ڈرین بھی ہوتی ہیں۔ پازیٹیو ہیں تو مینٹین ہوتی رہیں گی، اگر نیگیٹیو ہیں تو ڈرین ہوتی رہیں گی۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں ایک کہ جو آپ کے لیے ڈائپر کا کام نہ، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کریں کہ جو آپ کے ساتھ ڈائپر کا کام کریں۔ ڈائپر ٹیشو پیپر ہے نا، کسی بھی چیز میں رکھیں گے نا لیکوئڈ میں تو تھوڑی دیر بعد دیکھیں فوراً ہی وہ اس کو چوس لے گا۔ اب جن لوگوں کی آٹو سجیشن نیگیٹیولی امیونڈ ہوتے ہیں وہ ڈائپر کا کام کرتے ہیں آپ کے لیے۔ آپ ان کی صحبت میں 1-2 منٹ گزار کر دیکھیں، وہ اپنی ساری کی ساری نیگیٹیوٹی آپ کے اندر ٹرانسفر کر دیں گے، اور آپ کے اندر کی ساری جو ہے نا پازیٹیوٹی جو بھی ہے وہ ساری کی ساری وہ سک کر لیں گے۔ تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسے بندے کی صحبت میں اگر 2 منٹ گزارنے ہیں تو آپ جب 10 منٹ اس کی صحبت میں گزاریں گے تو آپ کے ساتھ کیا کرے گا وہ۔ اس کو کہتے ہیں ہاؤ فل از یور بکٹ، آپ کی یہ بکٹ جو ہے وہ کیسی ہے، کس چیز سے بھری ہوئی ہے، پازیٹیوٹی سے یا نیگیٹیوٹی سے۔ اسی طرح سے آپ اگر اپنے لاشعور کو بار بار ایک چیز وہ کرتے رہتے ہیں، اس کو سجیشن دیتے رہتے ہیں کہ یار میں یہ کام کر لوں گا، مجھے یہ کام کرنا ہے، اور پھر آپ اپنے آپ کو ٹائم لائنز دیتے ہیں، ڈیڈ لائنز دیتے ہیں کہ میں اتنے ٹائم میں مجھے یہ کام کرنا ہے، تو آپ کا لاشعور اس کو پک کرتا رہتا ہے۔ آپ کی ذہن میں ایک چیز ہولڈ ہو گئی، کہتے ہیں نا کسی بھی مسئلے کا اگر آپ کو حل چاہیے نا، آپ کوشش کریں اس کو کہیں رائٹ ڈاؤن کر لیں، اس کو دیکھتے رہیں، اور پھر اس کو اپنے مائنڈ میں ہولڈ رکھیں یہاں تک کہ وہ آپ کے سب کانشیس میں اتر جائے، اور وہ پھر کیا ہوگا کہ آپ لاشعوری طور پر ان ویز کو ڈھونڈنا شروع کر دیں گے جو کہ اس کا سلوشن ہے۔ آنے والے میرے سارے کلپس کے بیچ میں آٹو سجیشن کے اوپر تھوڑی سی مزید بات کروں گا کہ آٹو سجیشن آپ کسی کی صحبت میں رہ کر جب پازیٹیولی پک کرتے ہیں تو لوگ آپ کے اس چیز کو، آپ کے لاشعور کی اس چیز کو جو لوگ جانتے ہیں تو اس کو اپنے مقصد کے لیے ڈارک سائیکالوجی پہ رہ کر کیسے ڈیزائن کرتے ہیں، اور ان کا آپ کی سوچ پر اور آپ کے رویوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔